خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے۔ پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے، اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے۔ پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں، تو لہٰذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ سٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا۔ ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے۔ پولنگ سٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے۔ وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے۔ بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے آرઓز اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2 جمع 2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے
उसको सिर्फ 18,000 वोट मिले, 18,000 समथिंग। इकबाल वाला भी लिख दें, वो बड़ा मेन है। भाई दावा खान वो एक मिनट, वो MQM सिंध का कौन साल का था, कराची का, 118 जो 1140 वोट लिए? आलमगीर का, आलमगीर कौन सा था? आलमगीर का। एक मिनट यार, एस 118 पी एस 118 आपका नाम क्या है? सालेजादा। आलमगीर के वोटों एक मिनट यार, MQM का कौन था? 1100 नाम क्या है उसका? नसीर अहमद। आपने कितने लिए 11,706 और उसने? 1172। सईद अहमद सैदी को 50 वोटों से हराया। क्या क्या हुआ है? 50 वोटों से हराया। ये इधर दावा खान है, टोबर टेक सिंह, ये दावा खान है, ये थे मुस्तफा कमाल के मुकाबले ये में। खावर गाजी को ना एक मिनट वो लिखता हूँ। टोबर टेक सिंह अलग से। NA कौन सा है? 1 to 1 यार पहले इससे तो बात कर लूँ ना। 1 to 1। PP पंजाब का है? हाँ जी, पंजाब का। अच्छा, 49 आपका दवा खान है। ये मुस्तफा कमाल के मुकाबले में। अच्छा, मुस्तफा कमाल आप कितने से जीते? 30,000 लीड है मेरी 54,000 है वोट की और उनकी 23,000। क्या नाम है उसका? मुस्तफा कमाल मेरे मुखालिफ 23,000 उनके फार्म 45 के हिसाब से और मेरा 54,000 है। कितने लीड से आ रहा है? 30,000 लीड से। लिख लिया ना, किसका है? 5700 से जीत रहा था। चले आप इधर आओ जाए। NA59 इकबाल रोमान अहमद मलिक। कौन है? NA59 रोमान अहमद मलिक 30,000 की लीड से जीता। 33,000